السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے پھر سے قانون شریعت کتاب سے نکاح کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے اور اللہ کا کیوں حکم ہے اور نبی کی سنت ہے۔ اور آج کے دور میں نکاح بہت مہنگا ہو چکا ہے اور زنا عام ہو چکی ہے۔ اس کو ضرور سنیں، یہ آپ کو دل کو گہرائیوں تک پہنچے گی۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ نکاح کا بیان۔ چونکہ آدمی کی نسل کا باقی رہنا نکاح پر موقوف ہے اور آدمی کی طبعی خواہش بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور اس کے احکام قرآن میں بیان فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی اور اس کے فائدے و قاعدے ارشاد فرمائے۔ بخاری، مسلم وغیرہ حدیث شریف میں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے۔ نکاح بری نظر اور برے کام سے روکنے والا ہے، اور جس سے نہ ہو سکے وہ روزہ رکھے۔ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے، یعنی خواہشات کو روزہ توڑ دیتا ہے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو کوئی بھی غلط کرنے کا دل میں چاہت خواہش نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو خدا سے پاک و شفاف ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ حرا عورتوں سے نکاح کرے۔ اور فرمایا جو میرے طریقے کو درست دوست رکھے وہ میرے سنت پر چلے اور میری سنت سے نکاح کرے، پھر نکاح کرے۔ اور فرمایا دنیا کی سب سے اچھی پونجی، یعنی دنیا کی سب سے اچھی نعمت عورت ہے، یعنی بیوی ہے۔ اور فرمایا جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرنے پھر نکاح نہ کرے، یعنی نکاح کرے پھر نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کے پاس ہر چیز ہو پھر بھی نکاح نہیں کر رہا اور گناہ میں مبتلا ہے۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں کہ مرد عورت سے جمع وغیرہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جو بھی حرام ریلیشن ہوتا ہے شادی سے پہلے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اعتدال کے حالت میں، یعنی شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونا، انبن نہ مرد اور مہر و نقطہ پر قدرت بھی ہو تو نکاح سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑی گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر حرام سے بچنا اتباع سنت تعمیل حکم یا اولاد ہونا مقصود ہے تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر محض لذت باقضائے حاجت منظور ہو تو ثواب نہیں۔ در مختار، رد المختار وغیرہ۔ کب نکاح کرنا فرض ہے، واجب پہ ہے؟ مسئلہ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو ڈر ہے کہ زنا ہو جائے، اور مہر نفقہ کی قدرت بھی ہے تو نکاح واجب ہے، یعنی ان کے پاس اتنے پیسہ ہے کہ وہ مہر اور اس لڑکی کو اچھی طرح پروان چڑھا سکتا ہے، اپنی بیوی کو اچھی طرح ہر چیز دیکھ بھال کر سکتا ہے، تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اور گناہ کا بھی اعتقاد ہو تو نہیں بھی ہو پھر بھی جس کے پاس اتنا پیسہ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یوں ہی جب پرائی عورت کی طرف دیکھنے سے رک نہیں سکتا یا ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح واجب ہے۔ در المختار، رد المختار بہار وغیرہ۔ مسئلہ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے سے زنا ہو جائے گا تو فرض ہے نکاح کرے۔ در مختار بہار۔ اگر یہ ڈر ہے کہ نکاح کرے تو نان و نقطہ نہ دے سکے گا، جو ضروری باتیں ہیں انہیں پورا نہ کر سکے گا، تو ایسے حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے، اور اگر ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے، مگر نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ در مختار۔ نکاح اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے۔ نکاح میں یہ باتیں مستحب ہیں، اعلانیہ ہونا، یعنی سب کو بتا کے نکاح کرنا واجب نہیں، مستحب، اگر نہیں بھی اعلان کیا تو کوئی ضروری نہیں۔ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی خطبہ ہو اور بہتر وہ جو حدیث میں آیا ہو، مسجد میں ہونا، جمعہ کے دن ہونا، گواہ عادل کے سامنے ہونا، یعنی اچھے گواہ، عادل یعنی عدل کرنے والا،
عورت عمر حسب مال و عزت میں مرد سے کم ہو، یعنی مال میں بھی عورت کم ہو اور عزت، مال و عزت اسی میں آ جاتا ہے، اور عمر میں بھی کم ہو۔ چال چلن اور اخلاق تقوی جمال میں زیادہ ہو۔ در مختار حجاب و قبول، یعنی مثلاً ایک کہے کہ میں اپنے تیری زوجیت میں دیا اور دوسرا کہ میں نے قبول کیا، یہ نکاح کا رکن ہے۔ پہلے جو کہے وہ حجاب اور اس کے جواب میں دوسرے قبول ہے۔ میں اپنی بیان کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو نکاح کا مسئلہ یہاں سے بتاؤں گا، الفاظ کو قبول کہتے ہوئے یہاں سے میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ میرے محترم دوستو، آپ لوگوں نے سنا کہ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کے اس دور میں نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے بھائی غلط کام کرنے سے، فحش بازی کرنے سے باز نہیں آ پا رہے۔ کیونکہ اگر کوئی نوجوان لڑکا 22 سال یا 20 سال یا 25 سال کا ہو چکا ہے اور وہ ابھی پڑھ کر فراغت ہی ہوا ہے، تو کم سے کم آج کے دور میں تو 5 سے 10 لاکھ روپے عام بات ہے شادی میں خرچے ہونا۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، عام بات ہے، اور زیادہ بھی خرچے ہوتے ہیں۔ مگر نکاح ایک سنت طریقہ ہے، جس طرح ہم لوگ نماز سنت پڑھتے ہیں، آئے پڑھیے کتنی آسانی ہوتی ہے، نماز فرض ہے کتنی آسانی ہوتی پڑھنے میں، ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں، اور یہ تو سنت ہے۔ اس میں صرف 2 گواہ چاہیے، اور جو آپ کے پاس مہر وغیرہ جو بھی جس طرح بندھا رہتا ہے وہ چاہیے، اور کچھ کپڑا وغیرہ، اور اس کے سوا کچھ بھی جو بھی حاجت ہوتی ہے نکاح کے لیے بس۔ اور جو ہمارے اسلامی معاشرے میں اور بھی تہذیب میں جو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، یہ گناہ عام ہوتے جا رہا۔ لوگ شادی نہیں کر پا رہے تو گناہ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ لوگ کچھ چند پیسے دے کر کسی سے بھی زنا کر لیں گے، یعنی غلط کام۔ مگر انسان نکاح نہیں کر پاتا کیونکہ اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ اپنے سماج، اپنے معاشرے میں نکاح کو عام کریں اور جہیز کو ختم کریں اور زنا سے بچیں، کیونکہ زنا ایک ایسی گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ جو انسان زنا کی طرف جاتا ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نظر نہیں ملائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، ایک انسان ایک صرف گناہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد اللہ نظر نہیں ملائے گا۔ میرے دوستوں، میں اپنی بیان کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور دیکھیں اور پورا آخر تک دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، آمین۔ السلام علیکم۔